الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونمان فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشدیدا للدین والطاعة نظاما للملہ وامامۃ امانا من الفرقاء. صلوات بھیجئے محمد وعلیہ. بزرگان محترم و دوستان عزیز، روز کی طرح آج بھی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ، جس میں آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم کو شرک کی نجاست سے پاک کیا جائے، نماز اس لیے لازم قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ نفس میں پاکیزگی پیدا ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، روزہ خلوص کے ثابت ہونے کے لیے اور مضبوطی کے لیے کی کیفیت نام ہے کہ جس کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا، ہمارا کوئی خلق کرنے والا ہے، ہمیں کوئی روزی روٹی دینے والا ہے، ہمیں کوئی موت و حیات دینے والا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اس کو ڈائریکٹ پہچان نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے پروردگار عالم نے کرم کرتے ہوئے انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا تاکہ وہ آئیں، وہ بتائیں کہ اللہ کیا ہے. اس لیے کہ ایک منزل ہوتی ہے کہ چیز ہے کہ نہیں ہے، دوسری منزل ہوتی ہے کہ وہ چیز کیسی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے آپ کا دامن کھینچے تو آپ یہ تو طے کر لیں گے کہ کوئی ہے کھینچنے والا، لیکن آپ کی آنکھ اگر پیچھے نہیں دیکھتی ہے جو حقیقت ہے تو یہ تو آپ کی فطرت بتائے گی کہ کوئی ہے کھینچنے والا، لیکن کون ہے یہ کون بتائے. اسی لیے اصول دین میں اول وجود خدا نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، نہیں، جو چیز فطرت میں ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی یہ تو ہماری فطرت میں ہے کہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، لیکن پیچھے کی خبر آپ کو نہیں ہے. لیکن جو ادھر سے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو نام بھی بتا سکتا ہے کہ کھینچنے والا کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو فطرت نے بتایا کہ خدا ہے، نبی نے بتایا کہ وہ ایک ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. نبی نے بتایا کہ وہ خالی ہے نہیں بلکہ وہ ایک ہے. علی نے بتایا کہ لا یبلغ مدحتہ القائلون، تم جس خدا کو مانتے ہو اس کی مدح و ثنا بڑے بڑے مقرر نہیں کر سکتے. ولا یحصی نامہ العادون، جس خدا کی نشاندہی تمہاری فطرت کر رہی ہے اس کی نعمتوں کا احصاء بڑے بڑے کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز نہیں کر سکتے، اور بڑے بڑے کوشش اور سعی کرنے والے
ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور بہت زیادہ صحیح کوشش کرنے والے بھی اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے جلال و عظمت کے اعتبار سے اپنے بندوں سے بہت دور ہے، لیکن رحم و کرم کے اعتبار سے اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ الحمدللہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یبدیہ الاعطاء والجود، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی عطا و بخشش اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور کسی سے رزق و روزی کا روک لینا اس کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی وہ رزق دے کر اپنی واہ واہ نہیں کرانا چاہتا، یا رزق روک کر بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس نے اتنے درجے رکھے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو سب کو برابر کا رزق دے دیتا، لیکن اگر برابر کا رزق دیتا تو کون کس کے کام آتا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ اس لیے اس نے کہا کہ ہم رزق کے اعتبار سے درجے معین کر دیں گے، لیکن ہم جس کو جتنا رزق دیں گے اس سے اتنا ہی شکر کا مطالبہ کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا شدید ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو ایمان کے لیے کہا کہ رسول پر ہم رکیں گے نہیں، رسول کے بعد ایک سلسلہ قائم کریں گے کہ جو رسول جیسے ہوں گے، علم میں، عمل میں، نور میں، ظہور میں، کمال میں، شرف میں، بزرگی میں، حسب میں، نسب میں، اور تم پر ان پر ایسا ہی ایمان رکھنا پڑے گا جیسے میرے اوپر ایمان ہے۔ اس لیے کہ جب تک تم اس معصوم سلسلے پر یقین نہیں رکھو گے، نہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، نہ تمہارا عمل محفوظ رہے گا۔ اور ایک بات اور صاحبان علم کے لیے کہ یاد رکھیے گا، عام طور سے ایک تاثر ہے، وہ یہ کہ بغیر عمل کے ایمان نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، کہ ایمان ایک سیپریٹ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے، ایمان کا تقاضا عمل ہونا اور ہے، اور خود ایمان میں عمل ہونا اور ہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ روشنی اور ہے، لیکن جہاں سے روشنی مل رہی ہے وہ چیز اور ہے۔ نہیں، آپ یہ روشنی کو وہی نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے لیے جو ثبوت دیا ہے علامہ ہلی علیہ الرحمہ کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے فاضل مقداد علیہ الرحمہ نے، علامہ ہلی نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لاجواب و بے مثال کتابیں لکھی ہیں۔ اس شخصیت کا کیا کہنا جو بچپنے میں علم کے کمال پر تھی، اس شخصیت کا کیا کہنا جس نے بتایا کہ اگر آل محمد کا آدمی وفادار ہو جائے تب علم کا سمندر ہو جاتا ہے، تو خود آل محمد کی منزل کیا ہوگی۔ توجہ کیجئے عزیزان محترم، ان کی کتاب ہے الباب 11، یعنی 11واں چیپٹر ہے ان کی کتاب کا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے فاضل مقداد علیہ الرحمہ نے، یہ بہت بنیادی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی کتابیں ہیں جن کو ہمارے نوجوان پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ہاں چینل کے ذریعے سے یعنی دیکھنے والے مناظر یا سننے والی چیزیں تو مہیا ہیں، لیکن پڑھنے سے جو علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ دیکھنے اور سننے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سنی ہوئی چیز اب پھر جب آپ کوئی سنائے گا تب آپ کو علم ملے گا، جب دیکھیں گے تو آپ کو علم ملے گا، لیکن کتاب
وہ ہمراہ سفر ہے جو ہر وقت انسان کو مدد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یقیناً یہ لائبریری بہت مفید، بہت اہم ہے، لیکن ایک باقاعدہ طور پر ایک کتابوں کی بھی لائبریری ہونا چاہیے، اور وہ خالی پنجروں میں یا الماریوں میں سجانے کے لیے کتابیں نہ ہوں، بلکہ ایک ایسا ماحول بنے کہ آدمی کتاب دیکھ کر پڑھ کر اس کو اندازہ ہو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ چیک بھی تو کر سکیں کہ جو ممبر سے کہا جا رہا ہے وہ کتابوں میں ہے بھی کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال یہ بہت بنیادی کتاب ہے جس کو شرح باب ہادی اشر کہتے ہیں۔ اس میں توحید پر بھی گفتگو ہے، عدل پر بھی گفتگو ہے، نبوت پر، انبیاء کے ساری انبیاء کی نبوتوں پر بات کی گئی ہے، یعنی یہ اصول دین کی کتاب ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اصول دین کی کتاب ہے، ایمان و عقیدے کی کتاب ہے، جس میں وحدانیت پر گفتگو ہے، اس کے عدل پر گفتگو ہے، انبیاء کی نبوتوں پر گفتگو ہے، ائمہ کی امامت پر گفتگو ہے، قیامت پر گفتگو ہے، یعنی یہ اصول دین کو واضح کرتی ہے جو کتاب، جو اردو میں بھی ہے اور بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی زبان میں بھی اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہو جائے تو کسی حد تک، لیکن یہ کتابیں درسی ہیں۔ درسی کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کوئی پڑھانے والا ہونا چاہیے، ویسے ہے بہت مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال توحید کے مسائل آسان نہیں ہیں۔ توحید یعنی اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے، معرفت توحید پہ گفتگو کرنا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو اس میں ایک باب ہے، باب شفاعت۔ جب امامت کی بحث ہوتی ہے تو ایک چیز ہے شفاعت، اور چونکہ کل سے تھوڑا سا میں نے وہ علمی رخ، یاد رکھیے گا کہ دین اسلام دعوت علم دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے کہا ہے اور واضح کیا ہے آپ کے سامنے کہ یقیناً احکامات میں تو چون و چرا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا عقیدے میں جتنے آپ کوشچن کریں گے آپ کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ بدل گیا، یعنی ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ صبح کی 2 رکعت کیوں ہے، یا سفر میں نماز قصر کیوں ہے، یا چاند ثابت نہ ہو تو روزہ رکھنا ضروری کیوں ہے، کتنے کیوں ہیں جو قوم کی زبان پر آتے ہیں۔ لیکن ہم نے بہت کم لوگوں کو سنا کہ مولانا خدا عادل کیوں ہے، وہ ایک کیوں ہے، انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، ائمہ کی ضرورت کیوں ہے، یعنی جہاں کیوں ہونا چاہیے وہاں تو گھر میں پیدا ہو گئے ہم تو مومن، اور جہاں اطاعت ہونی چاہیے وہاں کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ میدان بدلیے نا، عقیدے میں جتنا تحقیق کریں گے اتنا ایمان مستحکم ہوگا، اور جتنا ایمان مستحکم ہوگا عبادتوں میں لطف آتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بڑی توجہ کے ساتھ میرے نوجوان سن رہے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ یہ کتاب شرح باب ہادی اشر یہ آپ کی زبان میں بھی ہو، اور کوئی جاننے والا سمجھنے والا نوجوانوں کو، اس لیے کہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے ہم تفصیلات میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ دقیق مسائل پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا معرفت توحید کے بغیر نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا عدل کا مسئلہ سمجھے بغیر روزہ نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا انبیاء کی عصمت اور ان کے کمال کو سمجھے بغیر نماز روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو جب آپ نماز کو روزانہ وقت دیتے ہیں، روزے کو آپ سال میں وقت دیتے ہیں، حج کی آپ صحیح اور کوشش کرتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں جس ایمان پر ان سارے اعمال کا دار و مدار ہے، کیا سیریس طور پر ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں مسئلہ ایمان پر گفتگو کر رہا ہوں، تو بہرحال شفاعت، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا
کہ علم کے بغیر قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، علم کے بغیر حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ قرآنی احکامات 114 سوروں میں بکھرے ہوئے، چاہے عقیدہ ہو چاہے عمل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سورہ حمد یا سورہ بقرہ پڑھ لیا، کسی مسئلے میں کوئی آیت آپ کو مل گئی، میں بنیادی مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب یہ بس طے ہے۔ نہیں، کوئی بھی حکم اس وقت تک آپ نہیں استخراج کر سکتے، حاصل کر سکتے، جب تک پورے 114 سوروں کو نہ پڑھ لے۔ مثال کے طور پر کہیں کہا گیا کہ عالم الغیب صرف خدا ہے، توجہ کیجئے گا، تو اب آپ لکیر کے فقیر نہ بن جائیے کہ آپ کہیے یہ تو آیت میں لکھا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ نہیں، آپ کو سورہ جن تک جانا پڑے گا جہاں واضح کیا گیا خدا کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ چن لے، جن کو وہ منتخب کر لے۔ تو لا الہ پر اگر آدمی رک جائے گا، توجہ کیجئے گا، لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں، جب تک الا اللہ نہ کہے گا ایمان کامل نہ ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، اسی طرح سے قرآن میں بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ لا الہ کی طرح کوئی حکم دوسرے سورے میں ہے اور الا اللہ 70ویں سورے میں ہے۔ تو جب تک اتنا علم نہیں ہے کہ ان دونوں کو ملا سکے، قرآن فہمی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر 100 آیتوں میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور سورہ جن میں ہے الا من ارتضی، سوائے ان کے جن کو مرتضی بنا لے، سوائے ان کے جن کو چن لے، سوائے ان کے جن کو اپنی مرضی دے دے، تو یہ ایک من ارتضی ان 100 جگہوں پر اپلائی ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اس میں شفاعت، سفارش کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جب محشر بپا ہوگا، خدا فیصلہ کرنے والا ہوگا، تو اگر مسلسل آیتوں میں ہے کہ کسی کو حق کے شفاعت نہ ہوگا، کسی کو بولنے کا کوئی حق نہ ہوگا، کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تو وہ ساری آیتیں اپنی جگہ پر۔ لیکن اگر توجہ کیجئے گا آیت الکرسی میں آ جائے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، توجہ کیجئے گا کوئی حق کے شفاعت نہیں رکھتا مگر وہ جس کے پاس اس کا اذن ہے۔ تو اب صاحب اذن سے بچنے کے لیے انکار شفاعت مناسب نہیں ہے، کیوں نہ ایسے صاحب اذن کو تلاش کیا جائے جس کو اللہ نے اپنا اختیار دیا ہو اور وہ ہجرت سے غدیر تک مل جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ علمی بحث میں نے اس مسئلے کے لیے چھیڑی کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل صالح ایک الگ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا ایمان بہت اہم گفتگو ہے، یہ ایمان وجود کے اقرار کا نام ہے، خدا کے وجود کا، اس کے عادل ہونے کا اور انبیاء کی نبوتوں کا۔ قرآن کتاب خدا ہے، کعبہ قبلہ ہے، سوال منکر و نکیر قبر میں ہوں گے،
محشر میں نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، قیامت آئے گی، سزا اور جزا ہوگی، ان سب کا دل سے یقین ایمان ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایمان کے باوجود آدمی غلط کام کر لیتا ہے، کسی کو اذیت پہنچا دیتا ہے، حقوق خدا کو ادا نہیں کرتا، حقوق الناس کو ادا نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے گا، ایمان کے بعد اعمال کا انجام نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مومن نہیں رہا۔ ایمان کے ساتھ بدعملی کافر نہیں بناتی، فاسق بناتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایمان کے ساتھ بدعملی انسان کو دائرہ اسلام و ایمان سے نکالتی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ حدیثیں مل جائیں اس طرح کی تو وہ اعمال کی اہمیت کے لیے ہیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس بدعملی کی بنیاد پر، ورنہ عمل کی فہرست اتنی طولانی ہے۔ اگر بدعملی یا بے عملی ہی کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان و اسلام سے نکلنے لگے تو پھر کوئی باقی ہی نہ بچے گا سوائے معصوم کے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ نماز میں ہم پرفیکٹ ہیں، روزے میں ہمارا کیا حال ہے، روزے میں ہم صحیح ہیں، زکوٰۃ میں ہمارا کیا حال ہے، زکوٰۃ میں ہم صحیح ہیں، خمس میں ہمارا کیا حال ہے، خمس میں ہم صحیح ہیں، امر بالمعروف میں ہماری کیا کیفیت ہے۔ یعنی اپنے ٹھیک ہے اپنے والدین کا حق تو ادا کر رہے ہیں، لیکن پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے حق کو تو ادا کر رہے ہیں لیکن انسانوں کے حق کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یعنی اگر بے عملی ہی کی وجہ سے آدمی کافر و مشرک ہونے لگے تو پھر ہم میں سے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اور اس بات کو فاضل مقداد نے واضح کیا کہ ہمارا ایمان قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی، تمہید طولانی ہو گئی، میں معذرت نہیں طلب کروں گا، اس لیے کہ ان وضاحتوں کی ضرورت ہمارے نوجوانوں کو ہے، جس کی میں توضیح و تشریح کر رہا ہوں وہ یہ کہ عزیزان محترم بڑا مشہور سورہ ہے، اور میں نے بھی تلاوت کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ زمانہ ایک خاص پیریڈ بھی ہو سکتا ہے، اور زمانہ تو پھر زمانہ ہی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہاتھ بول کر جسم مراد لیا جاتا ہے، پورا جسم، اور کبھی جسم بول کر کوئی پارٹ۔ تو عصر اب چاہے خاص ہو چاہے عام ہو، بہرحال قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ قرآن کی آیت پیش کی ہے فاضل مقداد نے، تو اگر عمل ایمان میں ہی ہوتا تو خالق لفظ و بیان ایمان کے بعد واو لگا کر الگ سے عمل صالح کا ذکر نہ کرتا۔ ایمان کے بعد الگ سے عمل صالح کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان الگ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پانی دے دے، ایک صلوات بھیجئے آپ ذرا محمد و آل محمد پر۔ اب آج سے اگر صبح کی مجلس بھی 50-55 منٹ کی ہو جائے تو آپ تعجب نہ کیجیے گا۔ ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اہم مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں،
یہ وہ مسائل ہیں جو سب کی سمجھ میں آنے چاہیے. توجہ کیجئے گا. عام طور سے دیکھیے اہمیت اعمال کا بیان اور چیز ہے، لیکن بے عملی اور بد عملی کی بنیاد پر دائرہ ایمان سے نکال دینا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر سب پرفیکٹ ہی ہیں، توجہ کیجئے گا، تو پھر مغفرت کی کیا ضرورت ہے، بخشش کی کیا ضرورت ہے، سفارش کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے گا فاضل مقداد نے جب شفاعت کی بحث کی، یہ ایمان میں آتا ہے، وہ اور ہیں جو منکر شفاعت ہیں، اور اس میں بھی ان کی اپنی مجبوری ہے. توجہ کیجئے گا، میں کل عرض کر چکا کہ جن کا خود یقین نہیں ہے، جن کا خود عمل نہیں، وہابی ازم کا ہر نظریہ انکار امامت کی بنیاد پر ہے. یاد رکھیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ شفاعت کا انکار ہوا ہی اس لیے کہ اپنا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں کہ جو وہاں سفارش کر سکے. توجہ کیجئے گا، جو وہاں آ کر کسی کو بخشوا سکے، تو جن کو اپنی بخشش کا یقین نہیں، وہ کسی کی سفارش کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ شفاعت ہی حرام ہے. آیت الکرسی بھول گئے. قرآن کا دعویٰ کرنا اور ہے، قرآن فہمی رکھنا اور ہے. تو فاضل مقداد نے شفاعت کا پورا منظر پیش کیا. اور یاد رکھیے گا، یہ تو ایک عقلی بات بھی ہے. مجھے آپ بتائیں زبان سے صحیح، چلیے میں اور آسان کروں، زبان سے صحیح، یہ تو لاجک کا دور ہے. ایک ایک پوائنٹ، بلکہ پوائنٹ کا لاکھواں حصہ بھی، اس کی بھی ایک قیمت ہے نا. یہ چپ اور پھر اس سے بھی آگے، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایکشن یا ہر ورڈ، ہر حرف، ہر جز کی قیمت ہے کہ نہیں. زبانی صحیح، زبانی صحیح، زبانی. مجھے آپ بتائیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا اور نہ کہنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا. اسی طرح سے دلی کیفیت کا نام ہے. اب ہم اس کی قیمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ارے توجہ کیجئے گا، لیکن بہرحال کلمے میں کوئی تو دم و خم ہے جو نجس کو پاک کر دیتا ہے، کافر کو مسلمان کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہم کہیں گے، وہ لوگ جن کی سمجھ میں محبت نہیں آتی، توجہ کیجئے گا، ان سے بھی ہم کہیں گے جب لفظیں کافر کو مسلمان کر سکتی ہیں تو دل کی محبت. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. بہرحال میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دل سے عقیدہ اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. دل سے کسی چیز کا اقرار کرنا، اس کا اجر یہاں نظر آئے یا نہ نظر آئے. تاکہ اگر ایمان کے باوجود آدمی میں کمیاں رہ گئیں، اس سے کچھ غلط کام ہو گئے، تو اللہ نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کروں گا. توجہ کیجئے گا، جائیے لڑیے اللہ سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شرک اور ہے اور اعمال کا بجال نہ لانا. توجہ کیجئے گا، شرک ایک الگ چیز ہے، ایک الگ گناہ ہے. کہا شرک ظلم عظیم ہے، شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کریں گے. تو کہا کہ شفاعت کی منزل یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آدمی محشر میں اپنے ایمان کی بنیاد پر رحمت خدا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ظاہر سی بات ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اقرار وجود خدا کا جو اثر
انسان کے بدن پر، ہوش و حواس پر ہوتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ اتھارٹی کو ماننے کی، اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی، ہر مصیبت میں اس کو آواز دینے کی۔ دعائے کمیل آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اگر بے عملی کی وجہ سے مومن نہ رہتا تو پھر دعائے کمیل میں خدا کے پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی میں بار بار دیکھیے مختلف طریقوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقرار وجود خدا و رسول و امام اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ بہرحال کہا کہ ممکن ہے کہ آدمی کو رحمت مل جائے، وہ ارحم الراحمین ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جب نبی کے پاس ایک مجرم آیا اور اس نے اپنے جرموں کا اقرار کرنا شروع کیا تو جرم کچھ ایسے تھے کہ نبی نے کہا نکل جا، کہ آواز آئی عجیب طرح سے، عجیب انداز سے، رحمت نے کہا نہیں نہ جاؤ، ذہن میں یہ ہے، زبان پہ یہ ہے۔ کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے بخشش کی۔ کہا تیرے گناہ بڑے ہیں یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ ہے، اور بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ رحمت کے نام پر ظلم کرتا چلا جائے، یہ توہین رحمت ہے۔ اسی لیے فقیہ کی تعریف نہج البلاغہ میں حضرت علی نے یہ کی ہے کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو ذکر رحمت کر کے گناہوں پر بندوں کو جری نہ بنا دے، اور اس کے عذاب کا ذکر کر کے رحمت خدا سے مایوس نہ کر دے۔ اس لیے کہ بہرحال بخشنے کا اختیار اسی کے پاس ہے، ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے کہ وہ بخشے ہی، وہ چاہے گا تو بخشے گا۔ تو یہ خوف ہی انسان کو نیک اعمال پر راغب کرنے کے لیے کافی ہے۔ توجہ کیجئے عزیزان محترم۔ لیکن بہرحال پھر فاضل مقداد نے کہا اور اگر رحمت نہ مل سکی اب منزل شفاعت ہے، اب منزل شفاعت ہے۔ اور پیغمبر کی یہ حدیث نقل کی کہ ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر، میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کیا ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ کس کے لیے سفارش کرے گا؟ کیا منکرین خدا کے لیے؟ یہ کس کی سفارش کرے گا؟ وہی جو عمل میں تو کم تھے لیکن اقرار توحید کرتے تھے، اقرار رسالت کرتے تھے، اقرار امامت کرتے تھے۔ اب نبی کہے گا کہ معبود تجھے مانتے تو تھے، عمل میں کمی رہ گئی، انہیں معاف کر دے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن یاد رکھیے گا یہ سفارش اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں جو مومن ہو۔ اب آگے کی منزل ہے کہ ممکن ہے کوئی مومن ایسا ہو جس کے گناہ کی ایسی کثرت ہو کہ نہ رحمت خدا مل پائے نہ شفاعت رسول مل پائے، تو اس کے لیے ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ اور ممکن ہے کہ ایسے مومنین اپنی بدعمالیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے 70 ہزار برس تک عذاب میں مبتلا رہے، اور یہ 70 بھی کثرت پر دلیل ہے، لیکن بہرحال ان کا ایمان ایک نہ ایک دن، اللہ اکبر، جب عذاب، اس لیے کہ عمل کی ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد جب سزا بھگت لیں گے تو وہ مومنین سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں گے، اور چشمہ حیوان جو حیات کا سیمبل ہے اس میں غسل کریں گے۔ اب وہ چلیں گے جنت کی طرف تو اہل جنت کہیں گے یہ ادھر کیوں آ رہے ہیں، لیکن اب ایمان کی وجہ سے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح سے، توجہ کیجئے گا، تو آپ اپنے ایمان کو بے قیمت نہ جانیے،
اور اس کا مظاہرہ ہمیں علی کی زندگی میں بھی مل گیا۔ توجہ کیجئے گا، جب ایک علی کے چاہنے والے نے چوری کر لی، توجہ کیجئے گا، یہ کتاب الفضائل، اسود نام کا چاہنے والا غربت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے اس سے یہ جرم سرزد ہوا۔ علی کے پاس فیصلہ آیا، عادل امام نے، توجہ کیجئے گا میں کس منزل پر آپ کو لے آیا، عادل امام نے۔ یاد رکھیے گا، علی کے نظام عدل کا کمال یہ تھا کہ علی وجود خدا، قیامت، محشر کا اتنا یقین دلا دیتے تھے کہ مجرم چاہتا تھا کہ اسے دنیا ہی میں پاک کر دیا جائے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اگر کوئی قاتل ہے، اگر کسی نے جرم کیا ہے، مجھے آپ بتائیں، پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے اوپر قتل کا جرم ثابت ہی نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر ہیئرنگ ہو جائے، وٹنسز ہو جائیں، گواہیاں ہو جائیں، جرح ہو جائے اور کچھ کام نہ آئے، تو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جرم ثابت ہی نہ ہو، انکار کرو۔ لیکن آخر میں اگر یہ طے ہو جائے، عام طور سے ہندوستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جرم تو ثابت ہو گیا، سزا کا اعلان اگلے ہفتے ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو جن گھروں میں اب تک یہ دعا تھی کہ جرم ثابت نہ ہونے پائے، اب جب جرم ثابت ہو گیا، اب کا آپشن دو ہیں، یا تو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی۔ اب وہ گھر جہاں اب تک یہ دعا ہوتی تھی کہ جرم ثابت نہ ہو، اب دعا ہونے لگی سزائے موت نہ ملے، عمر قید ہو جائے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کیا مطلب؟ کہ جب دو سزائیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے، اور سزا کا یقین ہوتا ہے تو چھوٹی سزا کو آدمی قبول کر لیتا ہے۔ علی اپنے دور حکومت میں قیامت کا اتنا یقین دلا دیتے تھے کہ دنیا یہ سوچتی تھی کہ وہاں کی سزائیں بڑی ہیں، دنیا کی سزا چھوٹی ہے، تو خود اقرار جرم کر کے آتے تھے کہ یا علی ہمیں پاک کر دیجئے۔ ارے توجہ کیجئے گا، اور یہ تاریخ میں واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا بھی چلی جا، جب ولادت ہو جائے تب آنا۔ خدا کا نمائندہ ہے، یہاں مہلت دی جاتی ہے اس لیے کہ جلدی وہ کرے سزا میں جو مجبور ہو، جو مختار ہوتا ہے وہ سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ خدا کے حدود سے اگر کوئی نکل سکے تو خدا گھبرائے۔ یہ سب فلسفے ہیں، میں جو آپ کو آسان لفظوں میں سنا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، کہا کہ جا پھر آنا۔ 1 سال بعد آئی، اب کی آئی تو بچے کو لے کر آئی۔ کہا جا 2 سال بعد آنا، اس لیے کہ اس بچے کو تیرے شیر کی ضرورت ہے۔ کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آخرت کی سزا کا یقین ہو جاتا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے دنیا ہی میں سزا مل جائے۔ بہرحال اسود چوری کا جرم ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ علی کے پاس، علی نے کہا سزا دی جائے گی۔ سزا، انگلیاں کاٹی گئیں، انگلیوں سے خون بہ رہا ہے، اور وہ کوفے کی گلیوں میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ بھائی توجہ، یہی ہے ایمان، یہی ہے ایمان۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب پھر ایسا پاک آدمی جس کو سزا نے پاک کر دیا ہے،
اب وہ کوفے کی گلیوں میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اب کیسے پڑھ رہا ہے وہ جانے. لوگوں نے کہا کہ تجھ کو علی نے سزا دی اور تو علی کے فضائل کا, یہی تو علی کی فضیلت ہے کہ علی دنیا ہی میں اپنے چاہنے والے کو پاک کر دیتے ہیں. یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی. کہا اسود کو بلاؤ. توجہ کیجئے گا, اسود کو بلایا. کہا یا علی آپ کی عدالت کا کمال, آپ نے مجھے پاک کر دیا. کہا تو نے میرے خلاف کچھ نہیں کہا. کہا آپ جیسے عادل کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں. بھائی توجہ کیجئے گا, ایک مرتبہ جوش رحمت اس کے ہاتھ کو عبا میں چھپایا. اب جو ہاتھ نکلا تو انگلیاں جڑی ہوئی تھی. کہا یا علی یہ کیا کیا؟ ابھی انگلیاں کاٹی اب جوڑ دی. کہا انگلیاں کاٹنا اس کے عمل کی سزا تھی, انگلیوں کا جڑنا اس کے ایمان کی جزا ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر. اور یاد رکھیے گا یہ گھرانہ تو عجب گھرانہ ہے. ابن ملجم پر بھی رحم کیا ہے علی نے, دودھ کا پیالہ پلایا ہے, لیکن اس سے ایسا جرم سرزد ہو گیا اس لیے کہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم ائمہ کے قاتلوں کو معاف نہ کریں گے. اس لیے کہ ان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے وجود پر یقین آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرا وجود اقرار نبوت و امامت سے جڑا ہوا. اگر ان کا اقرار نہیں ہے تو آدمی ہمارا مومن ہو ہی نہیں سکتا. دھوکہ ہے, فراڈ ہے. اور اسی لیے علی نے پوچھا ہے, اللہ اکبر, جس کا دشمن قصیدہ پڑھے کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ دیکھیے دیکھیے دیکھیے, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہ یا علی جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ کیا کرے. بتا دیا کہ اور یہی حسین نے کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, لیکن میں پوری ذمہ داری سے تاریخ امامت کی عصمت پر بھروسہ کر کے علی اکبر کے بعد بھی اگر یہ قتل حسین سے باز آ جاتے تو منزل کچھ اور ہوتی. حسین نے اس کے بعد بھی اتمام حجت کیا کہ میں ہر چیز سے گزرنے کو تیار ہوں, اس لیے کہ تم ہم کو مار کر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اور جناب زینب نے دربار شام میں اور کوفے میں یہی کہا ہے کہ تم نے نواسہ رسول کو مار کر اپنے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, اپنے عذاب کا تم نے انتظام کیا ہے. حسین کو تو شہادت کی عزت ملی ہے, تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے, تم نے خود اپنے اوپر جبر کیا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے مومن ہو کر کوئی خدا پر احسان نہیں کرتا, مسلم ہو کر کوئی خدا پر احسان نہیں کرتا, اپنی نجات کا ذریعہ تلاش کرتا ہے. تو آپ بھی شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو فرش عزا ملی ہے, اور اپنے گناہوں کے استغفار تو کرتے ہی ہیں آپ, لیکن گناہوں کے استغفار کا مطلب یہ ہے, مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ استغفار ایسا ہو کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو, اور جتنی لذت گناہ کر کے حاصل کی ہے اتنا ہی اپنے بدن کو اذیت دی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ استغفار مکمل ہو گیا. استغفار کا لفظ زبان پہ لانا آسان کام نہیں ہے کہ عادتاً ہر نماز کے بعد, ہر مجلس کے بعد استغفر اللہ نہ, یہ استغفار کی توہین ہے. استغفار جتنا عظیم جملہ ہے کہ اس کے بعد آدمی عہد کرے کہ اب تک غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے, اب تک غیبت سنتے تھے اب نہیں سنیں گے, اب تک برادران مومن کا حق مارتے تھے اب نہیں ماریں گے. جب تک عہد نہ ہوگا استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یقیناً انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے بات دوسری ہے, لیکن مجھے آپ بتائیں کوئی بڑے عہدے پر پہنچ جائے, ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہو, تعصب ہو رہا ہو, تو وہ بڑا عہدیدار آپ کی سفارش کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ میرٹ میں آیا ہوا ہے,
توجہ کیجئے گا، لیکن چور کی سفارش کرتے ہوئے کیا اس بڑے عہدیدار کو اچھا لگے گا کہ میرا عزیز و چور؟ امام کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال مومنین کے اچھے ہوتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال میں کمی ہوتی ہے تو امام رنجیدہ ہوتے ہیں کہ میرے چاہنے والے اور ایسے اعمال۔ تو یہ محرم نہیں ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور پھر مصائب سن سن کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو سدھارے۔ اور پھر علی اکبر، اللہ اکبر، کس طرح سے میں ذکر کروں آپ کے سامنے جناب علی اکبر کا، اس لیے کہ یہ وہ حسین کا بیٹا ہے کہ جس کے لیے اتنے مصائب ہیں کہ ایک دو مجلسوں میں اس علی اکبر کے مصائب پڑھے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ صغرا کو علی اکبر کا بڑا انتظار تھا۔ ہاں عزادارو، حسین نے علی اکبر کو جب بھیجا ہے تو پیچھے پیچھے چلے ہیں، کل رات میں نے پڑھا ہے، لیکن جب علی اکبر نے پکارا ہے تو اب حسین سے چلا نہیں جا رہا، یا علی کرتے ہوئے۔ عزیزو دیکھیے، علی اکبر یا کسی بھی شہید کے مصائب پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لکھ دینا آسان ہے، لیکن کبھی صاحبان اولاد سوچیں کہ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے بھیج سکتی ہے؟ کیا کوئی باپ، اللہ اکبر، یاد رکھیے گا، جب کوئی جوان اپنے باپ کے برابر ہو جاتا ہے، قد و قامت میں باپ جیسا ہو جاتا ہے، تو باپ کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میرا کوئی سہارا ہے۔ اور حسین کربلا میں تو مصیبتوں میں گھرے ہیں نا، اللہ اکبر، لیکن حسین نے بتایا کہ مجھے دین اتنا عزیز ہے کہ میں دین کے لیے علی اکبر کو قربان کر رہا ہوں۔ میرے عزاداروں، جب دین اتنا قیمتی ہے، مولا کے عزاداروں، مولا کے چاہنے والوں، آپ مجھے بتائیں تو ہمیں دین کتنا عزیز ہونا چاہیے۔ لیکن جب علی اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے ہیں تو علی اکبر نے اپنے زخم کو چھپانا چاہا ہے، اپنے زخم کو چھپانا چاہا ہے۔ حسین نے کہا میرے لال بتاؤ، علی اکبر چاہتے نہیں تھے کہ باپ کو پتا چلے، لیکن نیزے کی چبھن، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان لفظوں کو بیان کرنا آسان ہے، میں ایسے منظر کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اس نیزے کی چبھن اپنے دلوں میں محسوس ہو۔ اس لیے کہ جب ہاتھ میں، انگلی میں کوئی چھوٹا سا کانٹا آ جاتا ہے تو جب تک اس کو نکال نہ دیا جائے سکون نہیں ملتا۔ علی اکبر کے سینے میں تو برچھی کی انی ہے، یعنی وہ کچھ اتنی اذیت دے رہی تھی کہ جب حسین نے بڑا اصرار کیا، کہا بابا اس کی کھٹک، اس کی بے چینی مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، دیکھیے ویسے تو ہر شہید کے جنازے پر رسول خدا آئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے ہیں، لیکن ایک نفسیاتی بات صاحبان اولاد، میں عرض کر چکا کہ علی اکبر نے سوال آپ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے وہ وجہ اپنی جگہ پر، لیکن حسین کو اس بات کا احساس تو ہے کہ جوانی کی پیاس بڑی قیامت خیز ہوتی ہے۔ علی اکبر کو یہ احساس ہے کہ میرا بابا میری پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے،
سنیں گے آپ جب حسین نے آستینوں کو سمیٹ کر علی اکبر کے سینے سے برچھے کی ہنی نکالی ہے تو کلیجہ نکل آیا، روح جب پرواز کرنے لگی۔ میں نے ایسا کوئی بیٹا نہیں دیکھا جو جاتے جاتے اپنے باپ کو تسلی دے، اپنے باپ کو دلاسا دے۔ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرے بابا کو میری پیاس کا بڑا احساس ہے کہ عالم غربت میں اپنے بیٹے کو پانی نہ دے سکا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا پریشان نہ ہو، دادا آ گئے، رسول خدا آ گئے اور پانی کا پیالہ لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں گا علی اکبر کیا تسلی کا ذریعہ ہے کہ بابا پریشان نہ ہو، میرے دادا آ گئے۔ میں کہوں گا علی اکبر تمہاری پیاس تو بجھ گئی، ہائے علی اصغر کیا کرے، سکینہ کیا کرے، جس کو ابھی کوفے جانا ہے، شام جانا ہے، پتہ نہیں سکینہ کی پیاس کب بجھی، زینب کی پیاس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں کامل الایمان فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ معبود یقیناً گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت دعا میں مانع ہو جاتے ہیں۔ معبود تو ارحم الراحمین ہے، آنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ یقیناً میں اپنے معاملے میں گناہگار ہوں، لیکن اگر کوئی غیر میرے لیے دعا کرے گا تو اس مسئلے میں وہ گناہگار نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا مومنین ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ دوسرے کے لیے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ معبود دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں حسین ٹیکری میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم شام بھی جائیں، ہم کربلا بھی جائیں، اور ان مقدس روضوں پر اور دعاؤں میں دعا یہ ہے جس طرح سے سب کے روضے تعمیر ہیں، اسی طرح سے ام الائمہ جناب زہرا کا روضہ بھی تعمیر ہو جائے، تاکہ یہ عزادار جیسے سب کی جالیوں کو بوسہ دے کر آتا ہے، جناب زہرا، امام صادق، امام حسن اور زین العابدین، ان سب کے روضوں کی بھی اسی طرح سے زیارت کرے۔ حج کے شرف سے ہم مشرف ہوں، عرفات میں حاضری کا موقع ملے۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، جو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، ان کے ظہور میں جلدی کر اور ہم گنہگاروں کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔